ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران، آیت نمبر 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان پچھلی آیات میں اہل اسلام کو یہ توجہ دلائی تھی کہ آپ نے اہل کتاب سے بچ کے رہنا ہے، ان کے شبہات سے بچ کے رہنا ہے، جبکہ آپ کے درمیان میں نبی موجود ہے اور آپ پر آیات الہی تلاوت کرتا ہے، اور آپ کو کسی قسم کا مشکل مرحلہ آپ کے سامنے نہیں ہے اس حوالے سے، عقیدتی لحاظ سے۔ اور پھر ان کو تلقین کی کہ خود کو بنائیں، پھر ایک اپنی امت بنائیں، پھر امت بنا کر دوسروں کی خیر بھی چاہیں۔ اور اس تمام منظر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، 111 نمبر آیت میں، یہ کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ اپنے دین پر قائم رہیں اور چلتے رہیں، آپ روز بروز ترقی کریں گے اور آپ کا دین انشاءاللہ عالمی دین بنے گا اور پورے جہان پر اس کی معرفت ہوگی اور اس کو جاننے والے اور اس کو ماننے والے ہوں گے۔ اور خدا کریم نے ایک اور بات بھی مسلمانوں کو یہ بتا دی کہ اگر کوئی اس راستے پہ رہے گا ان اہل کتاب میں سے اور دین اسلام کو قبول نہیں کرے گا، یا یہ ہے کہ حتیٰ یہ بھی ان کو بھی بتایا، حتیٰ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کسی کے کہ آپ ادھر جائیں، تو یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز پکی کر دی ہے قیامت تک۔ کیا؟ یہ جو آیت کے اول میں الفاظ ہیں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کدھر بھی رہیں گے وہ ذلیل ہو کر رہیں گے، ان کی نہیں چلے گی، بلکہ کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے۔ حتیٰ اگر یہ سمجھا جائے، ابھی تھوڑی سی اس بارے میں کہ یہ کیسے ذلیل ہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس جو استثناء کیا ہے،
تو اب بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور کرتے بھی ہیں لوگ کہ بڑی مسلمانوں نے کیا ترقی ہے، کیا مسلمانوں کا وہ ہے، جو مسیحی ہیں اہل کتاب کے بارے میں یہاں ہے کہ ان کے لیے مسکنت اور مذلت لکھی ہوئی ہے، اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یورپ والے اور امریکہ والے ہیں یہ تو مسیحی ہیں، نصارہ ہیں، زیادہ تر غالب تو وہی ہیں، تو یہ تو پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اور اسی طرح ابھی بھی کر رہے ہیں، بہت ٹائم سے یہ لوگ کافی قوت میں ہیں۔ تو اس کے لیے توجہ ذرا حالات پہ رکھنی ضروری ہے، تب قرآن کی آیت کو صحیح سمجھیں۔ یہ جو اب اس قسم کا ہے، ان کی طاقت ہے، اور یہ جہان پر ابھی ان کا زور چل رہا ہے، یہ مسیحیوں کا زور نہیں ہے، خود مسیحی ان کے اندر دب کے رہ رہے ہیں، یعنی یہ ان کے مذہب کے مطابق نہیں ہے، یعنی ان کی بات بھی نہیں چل رہی، یہ نہیں کہ ان کے، یعنی یہ مذہبی غلبہ نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس وجہ سے طاقتور نہیں ہے چونکہ وہ مسیحی ہیں، بلکہ وہ اب فخریہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے اس مذہب کو پیچھے رکھا ہے ہم نے ترقی کی ہے۔ پہلے ان کا مذہب آگے تھا تو یہ دنیا کے بدبخت ترین ممالک میں سے تھے، یہ وہاں انہوں نے بعد میں آ کر بالکل کہا کہ کلیسا کو نکال دیں باہر، حکومت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، یہ باہر ہونے چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر چاہے اس وجہ سے تھا چاہے اس وجہ سے نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ان کی ترقی کافی ہوگی، اس لیے کہ کلیسا نے جو بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی تھیں بلا وجہ، مذہبی پابندیاں وہ بہت ساری، یعنی وہ جو شرعی پابندیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن کلیسا نے اپنی طرف سے اور بہت سارے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں اور لوگوں کو محدود کیا ہوا تھا۔ تو جب آزاد ہوئے لوگ تو انہوں نے کافی ترقی کی اور بہت سارے سلسلے آگے بڑھ گئے، اور اب وہ حکومتیں ہیں، اور اب جو کلیسا ہے جن کا مرکز وہاں ایک چھوٹے سے ملک اٹلی میں ایک واٹیکان کے نام سے ایک جگہ ہے، اس میں ان کا سینٹر ہے، اور ان کا ایک بہت پاپ ہے جو پورے جہان میں مانا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اب مسیحیت کا سب سے بڑا عہدہ ہے، اور وہ وہاں ہے۔ تو وہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، وہ تو بیچارہ کہتا رہتا ہے کہ یہاں ظلم نہ کریں، یہاں یہ نہ کریں، یہ والا سلسلہ نہ کریں، لیکن حکومتیں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن نے بات کی ہے وہ بہت بہت ٹھیک ہے، کہ جو مسیحیت کے دین پر قائم رہ کر دین کو بھائی وہ چاہیں گے کہ بھائی ان کا دین جو ہے وہ سپر ہو اور اوپر ہو، ایسی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت بہت ہی ٹھیک سے بتا رہی ہے کہ یہ مذلت کا ہی ان کو سامنا ہوگا، اور ابھی بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ لوگ ابھی یہ اسی زمانے میں جب کہ مسیحیت کی یعنی اگر یہ سوچا جائے تو وہاں یورپ اور امریکہ میں کلیسا جو ہے نا وہ بکنے کے لیے نہ کھڑے ہوتے، وہاں کتنے اشتہار لگا ہوا ہوتا ہے، بورڈ کلیسا کے سامنے سے قریب سے گزرتے ہیں تو ادھر بورڈ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ برائے فروخت، ہاں جیسے ابھی کسی کے گھر کسی نے بیچنا ہو یا گاڑی بیچنا ہو تو اس کے اوپر فار سیل لکھتے ہیں، وہاں بھی بے عین ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں کہ فار سیل کے بورڈ کلیسا کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک چیز ہے۔ اب اس کا
تو اس طرح پس یہ کہ یہ جو ابھی ان کے زور ہے یہ مذہبی اہل کتاب کا اس مذہب کے بنیاد پر زور نہیں ہے، اس لیے اس کو بعض لوگ اس طرح سمجھتے ہیں تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ تو قرآن کی آیت اپنی جگہ پہ برقرار ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر جو ہے مسکنت بھی اللہ نے لکھ دی ہے۔ آگے جو وجہ بیان کریں جس کو کل صحیح بیان پورا نہیں کیا جا سکا اور آج کرنا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ آیات الہی کا کفران کرتے تھے۔ اتنی آیات کے بعد بھی نہ ماننا واقعاً کفران، بہت واضح کفران ہے کہ اتنی نشانیاں اللہ سامنے پیش کر دے اور پھر بھی بندہ کہے کہ نہیں۔ اور یہ بالکل فرعونیوں کا قول بھی یہی تھا۔ جناب موسیٰ کو فرعونیوں نے کہا تھا کہ آپ جتنی بھی نشانیاں پیش کر دیں، جتنی بھی آیات ہمارے سامنے پیش کر دیں، ہم نے آپ پر ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے سرے سے یہ کہہ دیا کہ نہیں، کہ نہ یہ کہ آپ کی آیات میں کمزوری ہے یا آپ جو ہے نا وہ یہ تھوڑی آیات ہیں یا یہ چھوٹی آیات ہیں، نہیں، انہوں نے کہا کہ جتنی مرضی آپ آیات پیش کر دیں ہم نے ماننا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات، اور دوسری وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ لوگ انبیاء کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے قاتلہ کا معنی جو کل تھوڑا سا بیان کیا تھا، دیکھیں قاتلہ کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کی جو جاری عمل ہے اس سے روک دیں۔ اگر کسی کی زندگی کو روک دیں تو سمجھیں قاتلہ، اس کو مار دیا آپ۔ اگر کسی کی تعلیم کو روک دیں تو آپ نے اس کی تعلیم قتل کر دی۔ اگر کسی کو، تو یہ قاتلہ کا معنی اگر ہم یہ لیں اس باب میں جب ثلاثی مجرد میں ہوتا ہے، تو پھر اس طرح جب اس کو آپ ثلاثی مزید فی کے بابوں میں جیسے قاتلہ یقاتلو میں لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا دو بندوں کا مقابلہ۔ پھر تو حتماً معنی جو ہے نا اس کا یہ مارنے والا نہیں رہ جائے گا بلکہ مقابلے کا معنی بن جائے گا۔ اور قرآن کی بیشتر آیات میں یہ معنی ہے، کہیں کہیں قرینے کے ساتھ وہ قاتل جو زندگی لینے کا معنی ہوتا ہے وہ کہیں کہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بہت ساری آیات جن میں قاتلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کے ساتھ مقابلہ کریں، وہ لفظ اس کا معنی بنتا ہے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، یعنی اگر وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، اگر وہ آپ کو سائبر اٹیک کر رہے ہیں، اگر آپ کو وہ اس میں نقصان پہنچا رہے ہیں، تعلیم میں وہ آگے ہیں اور تعلیم میں آگے نکل رہے ہیں، تو آپ تعلیم میں آگے نکلیں۔ لیکن مسلمانوں نے چونکہ ہماری اسلامی تاریخ میں جنگوں کا ایک بہت لمبا سلسلہ نبی کے بعد چلا رہا، اس کی وجہ سے معنی بھی انہوں نے سارے اپنی فیور میں کر دیے کہ بھائی اس طرح معنی کیا جائے کہ بھائی جو ان تمام جنگوں کو اپنے اس میں لے کے ہماری یہ ساری کاروائیاں کیا ہیں، جائز کاروائیاں ہیں، اور یہ ہمیں قرآن کا حکم ہے، اور ابھی تک بھی قرآن کو اسی طرح لے رہے ہیں اور اس کو یہ حکم سمجھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ جہاد کا اور مارا ماری کا اور لڑائی جھگڑے کا اور قتل و غارت کا اور اس طرح کا حکم دے رہا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ مقابلے کی بات کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جس طرح مثلا ادھر سے آپ کو روکتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح چیز اپنا کر ان کو اس سے روکیں، یعنی آپ اوپر رہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، آپ اوپر ہیں اگر آپ مومن رہیں۔ مومن تب ہوں گے جب پہلے سمجھیں گے، تو پہلے معنی ہی اس کا دوسری طرف لے گئے ہیں، یعنی عربی مبین جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ عربی مبین کو دیکھ کر بات کریں، آپ کے اپنے درمیان میں رائج باتوں کو نہ لیں، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن کو یعنی دین اسلام کو ایک لڑائی جھگڑے قتل اور جہاد والا جو ہے نا وہ ایک دین قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ قرآن کا موقف یہ نہیں ہے۔ اور بار بار قرآن سلامتی اور سلم اور اس کی بات
کرتا ہے۔ تو بہرحال اب وہ جب آیات آئیں گی تو کچھ اس بارے میں مزید تو یہاں یقتلون الانبیاء، میں نے یہ دلیل اس لیے اس کو ایک دلیل لیتا ہوں کہ یہاں معنی قاتل کا نہیں ہو سکتا ہے، معنی مارنے کا معنی اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس تاریخ موجود ہے۔ قرآن نے بھی یہاں ان انبیاء کا ذکر نہیں کیا ہے کہ جن کو انہوں نے قتل کیا ہو۔ قرآن میں کوئی سوائے جناب یحییٰ کے باقی کسی نبی کے قتل کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، تاریخ میں بھی نہیں ہے کسی کا نام ہے کہ فلاں نبی کو قتل کیا تھا انہوں نے، ایسی بات نہیں ہے۔ قاتل سے مراد مقابلہ ہے، اور مقابلے میں تو انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی نبی آیا انہوں نے اس کے سامنے یہ کھڑے ہوتے رہے، اس کی بات انہوں نے کبھی نہ مانی، اور یہ چیزیں جو ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہیں۔ حتیٰ جناب موسیٰ کے زمانے میں ان کو مانتے بھی تھے، پھر بھی ان کے سامنے نہ کرتے تھے، بھائی نہیں کرنا، ہم نے یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ جناب موسیٰ معجزوں کے ذریعے ان کو بار بار معجزے دکھا کر ان کو بات منواتے رہے، نہیں تو وہ ہر لمحے وہ کہتے تھے کہ بس اب ہم تیری خیر نہیں ہے، ہاں اگر تھوڑا سا چون چرا کرے تو جناب ہارون کو چھوڑ کے جناب موسیٰ گئے تو پیچھے سے انہوں نے کیا ہے ان کو تو دبوچ لیا کہ بھائی آپ کی تو خیر ہے، ہاں جناب موسیٰ سے پھر بھی کوئی بات سنتے تھے، جناب ہارون کو تو انہوں نے کسی کھاتے میں نہیں گنا، ان کے سامنے وہ سونے کا بچڑا بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی، حالانکہ وہ بھی تو نبی تھے۔ تو یہ قتل انبیاء تھا۔ اسی طرح بعد میں جتنے بھی نبی آئے انہوں نے کسی نبی کی بات نہیں مانی، یعنی مقابلہ کیا۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم کافر ہو گئے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں اللہ کو، یہ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن نبی کی بات نہیں مانتے تھے، اس کے خلاف کام کرتے تھے، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا حتیٰ جناب عیسیٰ کے سامنے تو پھر قرآن نے اس کی کھلی داستانیں بیان کی کہ کس طرح انہوں نے جناب عیسیٰ کا مقابلہ کیا اور حتیٰ ان کو مارنے کے لیے کوشش کی، مارا تو نہیں۔ تو بس یہ جو یقتلون الانبیاء کا معنی اس یقتلون سے ہمیں پتہ، اور یہ ایک دفعہ نہیں کہا، یقتلون الانبیاء قرآن میں بار بار ان کی طرف نسبت دیا گیا، بہت دفعہ دیا گیا۔ تو اگر یہ ہم اس کا معنی وہ موت کریں، یعنی وہ جو کہ بھائی جان لینے کا معنی کریں، تو اس کا معنی ہم کیسے کر سکیں گے؟ یہ چیز ہوئی نہیں ہے، یعنی ہوئی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء جمع کا صیغہ ہے، اب جناب یحییٰ کو ایک کو لے کر ہم ان کے لیے پوری قوم کے لیے، اہل کتاب کی پوری قوم کے لیے ہم یہ لگا دیں کہ بھئی یہ قاتل ہیں، تو جس طرح یہاں یقتلون الانبیاء، ہاں تو یہ نہیں، بس جو زیادہ معنی مناسب ہے، میں ایک یعنی اپنی طرف سے ایک اس کا جو تحلیل ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ باقی مفسرین کی کتابیں موجود ہیں اور سب نے ان کا معنی وہی کیا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو یہ جو ہے گاجر مولی کی طرح قتل کرتے تھے، لیکن بھائی کوئی کدھر ہیں وہ کون سے انبیاء کو، تو کوئی ذکر نہیں موجود ہے۔ اور جناب یحییٰ کو بھی قاتل جو ہے نا وہ عقیدے کی لحاظ سے شاید کیا گیا، یعنی یا کسی کا ایک ذاتی مسئلہ تھا، اس وجہ سے شاید وہ بھی کسی بادشاہ کے ذریعے قتل کرایا گیا تھا۔ وہ ایک تھا ذاتی مسئلہ، اس میں عقیدے کی وجہ سے یا بھائی مذہب کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ چونکہ یہ مبلغ دین ہے اور اللہ کا نمائندہ ہے، اس وجہ سے شاید نہیں تھا۔ وہ ایک داستان ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ اور بغیر حق، اچھا یہ بغیر حق بھی بتاتا ہے کہ یہ جو ہے حق ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ اگر حق پر ہوتا نا کہ بھئی اچھا ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں اور نبی غلط بات کر رہا ہے، تو پھر بھی اگر آپ مقابلہ کرتے تو بنتا تھا، لیکن آپ کے پاس حق نہیں تھا، آپ حقیقت پر مبنی بات آپ کی نہیں تھی، پھر بھی
ذالک بما عصوا، اور یہ کیوں کرتے تھے؟ اللہ کیا مسئلہ کیا تھا ان کا؟ کیا مسئلہ تھا کہ یہ نبیوں کا مقابلہ کرتے تھے اور نبیوں کو بغیر یعنی جب کہ ان کے پاس حق بھی نہیں ہوتا تھا پھر بھی یہ کیا رہتے تھے؟ ادھر اپنا مقابلے میں رہتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ ذالک بما عصوا، وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ گناہ گار تھے، اصلاً ان کو گناہ سے دلچسپی تھی، ان کو آزادی سے دلچسپی تھی، ان کو یہ تھا کہ ہمیں آپ کچھ نہ کہیں، ہم آزاد رہیں، ہم اپنی مرضی کرتے رہیں، ہمارا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہیں۔ اور انہوں نے کیا بھی ایسے، جو ان کا دل چاہتا تھا اس طرح، یعنی بالکل ہر قسم کی جو برائیاں ہیں وہ ساری ان کے معاشرے میں بالکل فل فلیج موجود ہوتی تھی، جیسے کہ ابھی بھی ان کے معاشروں میں بالکل انہوں نے آزادی کر رکھی ہے، بس ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک چل رہا ہے بھائی، ہیں مسیحی لیکن ان کے ہاں کتنی کیا صورتحال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ذالک بما عصوا، وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ گار ہیں، گناہ گار ہونے کی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مسلم ہے، وہ ابھی آپ کو کوئی روکنے والا ہو آپ تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے کہیں۔ آپ چاہتے ہیں کچھ کام کرنے اور کوئی بندہ ہے جو رکاوٹ ہے ان میں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کیا چاہیں گے؟ مسلم میں چاہیں گے کہ کیا کریں، اس کا کسی طریقے سے یہاں سے اس کو دیس نکالا دیں، اس کو باہر نکالیں، اس کو دور کریں، اس کو ختم کریں اگر ختم ہونے والا ہے۔ نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ ہر وقت چپکلش اور مقابلہ اور اس طرح کریں گے تاکہ وہ زور نہ پا سکے اور آپ کے کاموں میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لوگ اپنی حدوں سے گزرنے والے تھے، یعنی یہ کہ اپنی حد میں رہنے والے نہیں تھے۔ یہ لوگ ہر بندہ ان میں سے یہ کہ جو وہ کر رہا ہے اس کو کوئی کچھ نہ کہ، اور یہ چیزیں اب امت اسلامی میں بھی بہت در آئی ہیں۔ اب کسی کو کوئی کچھ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کہے، میں جو بھی کروں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے حقوق کھا رہے ہیں، یعنی اور اتنا یہ عام مسئلہ بن گیا ہے کہ حتیٰ جو لوگ صحیح اچھے لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سب جو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو راستہ ہوتا ہے یہ عوام کا راستہ ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ رکھنا، بننا، اس کو استعمال کرنا اپنے ذاتی اس کے لیے یہ حرام ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثلا عقلاً بھی جائز نہیں ہے، قانوناً بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی یہ تمام سب لوگوں کی ملکیت ہے، اس میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے ابھی کیا کیا ہوتا ہے، کسی بھی جگہ چلے جائیں، لوگوں نے اس کو وہاں بیٹھے ہوئے، اگر کوئی ہوٹل ہے فرض کریں تو انہوں نے اپنی کرسیاں لگا کے وہ راستہ روکا ہوا ہے، اگر کوئی دوسری جگہ ہے تو انہوں نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، کوئی اور ہے تو اس نے اپنا وہاں کوئی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پبلک جگہ پر۔ اور کیا ہے، کوئی کہے گا، حالانکہ آپ جانتے ہیں وہاں بھئی یہ کدھر وہ حج پہ گئے ہوئے، وہ کدھر ہیں بھئی بات کرنی ہے اس سے، وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب بھی ہیں، عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، ہاں اب رجب آیا ہوا ہے، عمرے پہ گئے ہوئے۔ تو اس طرح یعنی ایک اتنا عام ہو جاتا ہے کہ سب کرتے ہیں۔ تو خدا کریم ان کو پھر کیا سزا دیتا ہے؟ یہی سزا جو ان کے لیے خدا کریم نے لکھی ہے، غلط فہمی میں ہم نہ رہیں، یہی سزا ہمارے لیے بھی لکھی ہے۔ یہ سمجھے، ایسے تھوڑا ہی ہے۔ یہ جو دلیل خدا کریم بتا رہا ہے، دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دلیل دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی یہ چیز پائی جائے گی وہ بھی پائی جائے گی، جہاں بھی یہ مثلاً آپ کہتے ہیں، مثلاً ایک بندہ ہے چور ہے فرض کریں، اس کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ فلاں بندے کو سزا اس لیے ملی ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ اچھا، تو اندر سے یہ بھی اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ بھی کیا ہے، چور ہے۔ تو ادھر جو کہا ہے کہ اس بندے کو سزا کیوں ملی ہے، اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ چور ہے۔ تو اب کیا بنتا ہے، یعنی یقینی ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ بھی چور ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ سزا اس کی بھی بنتی ہے، کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں دلائل دے کر یہ بتا رہا ہے کہ اے مسلمین خیال کرنا
یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ سزا ان کے لیے اسپیشل طور پر رکھ دی ہے کہ یہ ان کو سزا دینی ہے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے نمبر 1 یقتلون الانبیاء بغیر حق، اور یہ کام اس لیے کرتے تھے بما عصوا، یہ لوگ گناہ گار تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت سے ہٹ کر کام کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اپنی حدوں میں نہیں رہتے تھے، حدوں سے گزر کر دوسروں کی حدوں میں، دوسروں کے اس میں جو ہے یہ استعمال کرتے تھے، اور ان کے یا یہ ہے کہ قوانین الہی سے ہٹ کر کام کرتے تھے، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد خدا جب اب بہت ہو گئی نا، دیکھیں خدا کریم نے لکھ دیا ضربت علیہم الذلہ، علیہم کی ضمیر اہل کتاب کی طرف پلٹا دی کہ ان کے لیے ذلت اور خواری اور مسکنت لکھ دیے۔ تو اب یہاں ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے، سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے کہ اے اللہ، یہ سارے تو غلط نہیں تھے، سارے تو نہیں غلط تھے، کچھ صحیح والے سچے لوگ بھی تھے، ٹھیک دین پر چلنے والے بھی تھے، ٹھیک ہے غالب اکثریت ایسے ہی ہو سکتی ہے۔ تو خدا کریم نے تصحیح کرنے کے لیے دوبارہ آیت نازل کی، یعنی اس آیت کے ساتھ تصحیح کی اور اس بات کو ذہنوں سے نکالنے کہا کہ لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یعنی پہلے ہی جملہ ایسا کہا کہ اس میں آپ خود بخود بہت بڑی بات ایک آپ کے سامنے آئی ہے، لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ آپ کہیں ایسے نہیں ہے کہ اچھا سارے یہودی مثلا مرد آباد، ہاں ایسی بات نہیں، یا سارے دوسرے اس طرح نہیں، ان میں بھی ٹھیک لوگ ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے زمانے میں نبی کو، رسول کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، ابھی اگلے نبی کی باری نہیں آئی تھی، وہ اچھے تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اگلے نبی کی باری آئی تو جیسے جناب مسیح کو کئیوں نے مانا بھی تھا، بہت سارے تھے، اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے مان لیا تھا، جس طرح کہ رسول خدا کو بھی بہت سارے مسیحیوں نے، بہت سارے یہودیوں نے مان لیا تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو خدا کریم ان کو مستثنیٰ فرما رہا ہے، فرماتا ہے کہ مت آپ سب کو ایک جیسا نہ سمجھ لیں کہ کہیں کہ ساری بھائی مسیحی جتنے بھی ہیں یہ ہیں، یا یہودی جتنے بھی ہیں وہ اس طرح، ایسا نہیں ہے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے برابر، کیا ہے اللہ آپ وضاحت فرمائیں، فرماتے ہیں من اہل الکتاب امت، ان اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، امت کہہ کر کہا کہ ایک دو نہیں ہے، بہت سارے، ایک تو نہیں ہے بہت سارے ہیں، یعنی ایک طبقہ ہے، ایک پورا طبقہ ہے ان میں۔ من اہل الکتاب امت قائمت، جو اپنے دین پر ڈٹ کر رہتے ہیں، ہاں، جو اپنے دین پر، جو دین ان کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ ڈٹ کر جم کر رہتے ہیں، رہے ہیں، ہاں، یتلون آیات اللہ، اور کیا ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو، آنا اللیل، راتیں جاگ کر وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، یعنی عبادت خدا میں مصروف رہتے ہیں۔ آنا کا لفظ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ان یون سے ہے یا انیون سے ہے، انیون سے، انیون سے، ہاں، دونوں سے ہو سکتا ہے، اور جمع ہے آنا، یعنی وقت کا ایک حصہ، وقت کے حصے کو کہتے ہیں ان یون، اور پھر آنا اس کی جمع بنتی ہے۔ رات کے لمحوں میں، رات کے مختلف حصوں میں یہ لوگ جاگتے ہیں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ عبادت گزار، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں خدا کریم اگلی آیت میں ابھی مزید ان کی اچھائیاں اور ان کے نیک کاموں کا ذکر فرما رہا ہے۔ پس ہم یہ ادھر بیٹھ کر ایک دم سارے مسیحیوں کو یا سارے نصارہ کو یا سارے اہل یہود کو، سارے اہل کتاب کو نہیں ان کے بارے میں برا سوچ سکتے، ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیت دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔